کیا کبھی ایسے حکمران کے بارے میں سوچا ہے جس نے ایک ایسی عظیم فتح کی بنیاد رکھی جس سے وہ اپنی آنکھوں سے کبھی نہ دیکھ سکا؟ آج ہم سلطان نور الدین زنگی کی ناقابل یقین کہانی جانیں گے، ایک ایسا نام جو تاریخ میں عاجزی اور دور اندیشی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ آئیے اس طاقتور جملے سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پوری زندگی کا نچوڑ ہیں۔ یہ ہمیں ایک ایسے حکمران کا تصور کرنے پر مجبور کرتے ہیں جس کے لیے اقتدار خدا کے سامنے جھکنے کا ایک اور ذریعہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا واقعی ایسا کوئی سلطان ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا حکمران جس کا دل میدان جنگ میں فتح کے نعروں سے زیادہ رات کی تنہائی میں خدا کے خوف سے لرزتا ہو؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں نور الدین زنگی کی شخصیت اور ان کی میراث کے بالکل مرکز میں لے جاتا ہے۔ تو آئیے ان کے اس ادھورے خواب کی کہانی میں اترتے ہیں۔ ایک ایسا خواب جو بیت المقدس کی فتح سے جڑا تھا، مگر ایک بالکل ہی مختلف انداز میں۔ یہ 12ویں صدی کا ایک بہت ہی پرآشوب زمانہ تھا۔ تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، جہاں صلیبی افواج مقدس شہر بیت المقدس پر قابض تھیں اور مسلم دنیا خود اندرونی اختلافات اور کمزوری کا شکار تھی۔ اسی مایوسی اور انتشار کے اندھیرے میں نور الدین زنگی کا ظہور ہوتا ہے۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے وہ نہیں کیا جس کی شاید سب توقع کر رہے تھے۔ انہوں نے تلوار اٹھانے کے بجائے معاشرے کی بنیادوں کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی ان کا پہلا قدم جنگ نہیں بلکہ انصاف کا قیام تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک مضبوط قوم باہر سے نہیں اندر سے بنتی ہے، اس لیے انہوں نے معاشرے کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ انہوں نے عدل کے مردہ نظام میں جیسے جان ڈال دی، عدلیہ کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد کیا اور رشوت جیسے کینسر کو جڑ سے ختم کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انصاف کے بغیر کوئی بھی فتح پائیدار نہیں ہو سکتی۔ اور ان کا عزم اس ایک جملے میں گونجتا تھا کہ اگر میری حکومت ظلم پر کھڑی ہو تو یہ حکومت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ان کی حکمرانی کا آئین تھا، ایک ایسا پیمانہ جس پر وہ اپنے ہر فیصلے کو پرکھتے تھے۔ لیکن تخت اور تاج کے پیچھے وہ انسان کیسا تھا؟ آئیے اب اس حکمران کے دل کی گہرائیوں میں جھانکتے ہیں اور ان کی شخصیت کے اصل جوہر کو تلاش کرتے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اکثر رات کی خاموشی میں اٹھ کر روتے تھے اور اللہ سے طاقت مانگتے تھے، نہ اپنے لیے بلکہ اپنے ایمان اور اپنی رعایا کی خدمت کے لیے۔ یہی وہ اخلاص تھا جو ان کے دن کے ہر فیصلے کو روشنی بخشتا تھا۔ یہ تصویر ان کی شخصیت کی دو دنیاؤں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ ایک طرف دن کا سلطان جس کی ہیبت سے سلطنتیں لرزتی تھیں، اور دوسری طرف رات کا عابد جو ایک عام انسان کی طرح سادہ کپڑے پہنتا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا اور اپنے رب کے حضور جھک جاتا۔ جب ان سے سرکاری خزانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب ان کی دیانت